آئیڈینٹی کیا ہے اور اچھے بچوں کی آئیڈینٹی کیا ہے، یہ پتہ چلتی ہے بچوں کی ہیبٹ سے، بچوں کی عادت سے۔ کس سے پتہ چلتی ہے؟ عادت سے۔ عادت کیا ہے، وہ روزانہ کس طرح اپنی ڈیلی روٹین گزارتا ہے، کب اٹھتا ہے، کب سوتا ہے، کیسے چلتا ہے، کیسے بات کرتا ہے، اور جو ہے اسکول میں کیسے رہتا ہے، گھر میں کیسے رہتا ہے، ٹیوشن میں کیسے رہتا ہے نا، مدرسے میں کیسے رہتا ہے۔ یہ جو اس کی پوری ہیبٹ ہے نا، جو اس کی ڈیلی روٹین چل رہی ہوتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گڈ بوائے ہے یا پھر بیڈ بوائے ہے۔ یہ اس کی ڈیلی روٹین سے پتہ چلتا ہے، اس کی ہیبٹ سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن ایک اور پوائنٹ بتا دوں آپ کو، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اچھی عادت یا بری عادت، اچھی عادت یا بری عادت، اس کا جو سٹینڈرڈ ہے، اس کا جو معیار ہے، وہ کیسے پتہ چلے گا کہ اچھی عادت کون سی ہے اور بری عادت کون سی ہے؟ بھائی جو باتیں مجھے اچھی لگیں گی وہ اچھی عادت، جو باتیں مجھے بری لگیں گی وہ بری عادت۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ پتہ ہے جو چور ہوتا ہے نا، اس کو چوری بہت اچھی لگتی ہے، اور جو کسی کو تنگ کرتا ہے نا، اس کو تو تنگ کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن کیا یہ اچھی عادت ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام کے اگینسٹ ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ جن باتوں کو ہمارا پیارا پیارا ریلیجن، ہمارا دین اسلام اچھا کہتا ہے وہ اچھی، اور جن باتوں کو ہمارا پیارا پیارا اسلام برا کہتا ہے وہ باتیں بری، وہ عادتیں بری۔ ٹھیک ہے، اب آپ سمجھ گئے؟ یہ نہیں کہ مجھے جو چیز اچھی لگے گی وہ اچھی ہے، اور مجھے جو چیز اچھی نہیں لگے گی وہ چیز اچھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ کس کی بات ماننی ہے؟ اسلام کی بات ماننی ہے۔ یہ ہم جانیں گے اسلام کے ذریعے سے۔ تو اب ہماری کہانی کے اندر کچھ ایسے ہی ایک اچھی عادت اور بری عادت والی بات ہونے والی ہے، لیکن کہانی سنانے سے پہلے کڈز مدنی چینل کے ناظرین بھی جانتے ہیں، ہم سنتے ہیں درود شریف کی ایک فضیلت۔ تو آئیے درود شریف کی فضیلت سناتا ہوں۔ چھوٹی سی فضیلت سناؤں گا، آسان سی۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ آپ کو یاد ہو جائے۔ کیا ہو جائے وہ آپ کو؟ یاد۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چھوٹی سی فضیلت ہے، آسان سی، یاد کر لیجئے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے کتنے رحمتیں ملیں گی؟ 10 رحمتیں ملیں گی۔ یہ یاد کر لیں، اور دوسروں کو بھی بتائیں گے تو اور پکا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، کڈز مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو بچوں، کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بچہ تھا مہران۔ کیا نام تھا اس کا؟ مہران۔ جی، مہران نام تھا اس کا۔ سب بچوں کا نام ہوتا ہے ہر ایک کا، میرا بھی نام ہے، آپ کا بھی نام ہے۔ تو ہر ایک کا ایک نام رکھا جاتا ہے نا، اس سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ جیسی وہ نام لیتے ہیں تو اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ بات اس کی ہو رہی ہے، اور اگر اس کے سامنے نام لیں گے تو فوراً دیکھے گا نا کہ مجھے پکارا گیا ہے۔ تو مہران نا اپنے روم میں بیٹھ کر ان کے ابو نے جو کاپیز دلائی تھی، بکس دلائی تھی، ان کو پھاڑ کر ان کا ایئرپلین بنا کر ان کو اڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بچے کرتے ہیں نا اسکول میں، ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہو، وہ پیج پھاڑتے ہیں اور اس کا ایئرپلین یعنی ہوائی جہاز جو ہوتا ہے وہ بنا کر اس کو یہ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کسی کا اچھا اڑتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، واہ بھائی واہ، میرا اتنا دور تک اڑا ہے جہاز۔ تو وہ اس طرح اپنی جو کاپیز تھیں، اپنی جو بکس تھیں، ان کے ساتھ اس طرح کر رہا تھا۔ اس کی امی نے دیکھ لیا، اس کی امی اس کے قریب آئیں اور کہا، بیٹا مہران، میرے پیارے بیٹے، یہ جو کاپیز ہیں، یہ بکس ہیں، یہ تو آپ کی اسکول کی بکس ہیں، اسکول کی کاپیز ہیں، ان میں آپ کو ہوم ورک کرنا ہوتا ہے، آپ کو تو ان کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی کیئر کرنی چاہیے، اور آپ تو کیا کر رہے ہیں؟ ان کی بے ادبی کر رہے ہیں، ان کو پھاڑ رہے ہیں، ان کے ہوائی جہاز بنا رہے ہیں۔ تو مہران نے نا اپنی امی سے اپنی دل کی بات کی، دل کی جو بات تھی نا وہ کہی۔ اس نے کہا، امی، مجھے تو کاپی اور کتابیں پھاڑ کے ہوائی جہاز بنا کے اڑانے میں تو بڑا مزہ آتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس طرح کروں۔ تو پھر امی نے سمجھایا، امی نے کہا، میرے بیٹا اچھا ایک بات بتاؤ، جب آپ اسکول کی جو بکس ہیں ان کو پھاڑ لیں گے تو پھر آپ پڑھیں گے کس میں؟ ہے نا، بک تو پھاڑ دی، اور جو آپ کی کاپیز ہیں
ان کو بھی ضائع کر دیں گے, پھاڑ دیں گے, تو پھر آپ اپنا ہوم ورک کس میں کریں گے؟ آپ اپنا ہوم ورک وہ کس میں کریں گے؟ تو جیسی امی نے اس کو یہ بات کہی نا سمجھانے کے لیے, تو مہران نے پتہ ہے کیا کہا؟ مہران کہنے لگا, امی میں بابا کو بولوں گا, میرے بابا مجھے اور لا دیں گے. بچے کہتے ہیں نا کہ میرے بابا تو مجھے لا دیں گے, مجھے تو مسئلہ ہی نہیں ہے, مجھے تو ٹینشن ہی نہیں ہے. امی نے مہران کو پھر سمجھایا لوجیکلی. امی نے کہا اچھا دیکھو مہران بیٹا, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بابا سے منگوا لوں گا اور وہ مجھے لا دیں گے, لیکن جب آپ بابا سے بار بار کاپی منگواتے رہیں گے, اپنی کتاب منگواتے رہیں گے, پھر اس کو اس طرح ضائع کرتے رہیں گے, تو پھر اس طرح کیا ہوگا؟ بابا کے بہت سارے پیسے خرچ ہوں گے. بھئی بار بار منگوانے سے پیسے خرچ ہوتے ہیں نا, پیسے ضائع ہوتے ہیں. ایک بار آپ کے پاس کتاب آ جائے, ایک کاپی آ جائے, اس کو سنبھال کے رکھیں تو وہ چلتی رہے گی. لیکن اگر آپ اس کی کیئر نہیں کریں گے, وہ پھٹ جائے گی یا پھاڑ دیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لینی پڑے گی, پھر پیسے ضائع, پھر پھٹ جائے گی, پھر لینی پڑے گی, تو بابا کے بہت سارے پیسے خرچ ہوں گے. اور جب بابا کے بہت سارے پیسے خرچ ہوں گے تو پھر تو آپ کو پاکٹ منی بھی نہیں ملے گی. پاکٹ منی کہتے ہیں چیز کے پیسے. بچے چیز کے پیسے لیتے ہیں, مجھے چیز کے پیسے چاہیے, میں چیز کھاؤں گا. کچھ بچے ضد بھی کرتے ہیں چیز کے پیسے کے لیے. ضد کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ پکا. کڈز مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں, یہاں پر جو بچے موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں ضد نہیں کرنی چاہیے. جی ہاں, بالکل صحیح بات ہے. کبھی بھی اپنی امی سے اور اپنے بابا سے چیز کے پیسوں کے لیے ضد نہیں کرنی چاہیے. ایک بچہ پتہ ہے کیا کہہ رہا تھا؟ ایک بچہ کہہ رہا تھا میرے تو بابا اتنے کم مجھے چیز کے پیسے دیتے ہیں, میرے بابا اچھے نہیں ہیں, میرے بابا اچھے نہیں ہیں. تو پھر اس کو کسی نے سمجھایا, کو کہا آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ جو آپ کپڑے پہنے ہوئے ہو, یہ جو آپ اتنے اچھے اچھے شوز پہنتے ہو, سلیپرز پہنتے ہو, اور آپ کو جو اسکول کا بیگ دلاتے ہیں, اسکول کی کاپیز ہوتی ہیں, بکس ہوتی ہیں, اور آپ کھانا کھاتے ہو اتنے مزے مزے کے, یہ بتاؤ یہ سب آپ کو کون دلاتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا یہ سب مجھے میرے امی ابو دلاتے ہیں, میرے بابا دلاتے ہیں مجھے. کہنے لگا اچھا یہ بات بتاؤ کہ آپ عید میں بھی جاتے ہوگے ادھر ادھر گھومنے, ہے نا, پکنک پہ بھی جاتے ہیں, دوستوں سے ملنے بھی جاتے ہیں, تو ان دوستوں سے ملنے کے لیے جو عید کے اسپیشل کپڑے ہوتے ہیں, آنے جانے کا جو ایکسپینس ہوتا ہے, جو خرچہ ہوتا ہے, یہ سب کون اٹھاتا ہے؟ یہ آپ کے کون پورا کرتا ہے؟ آپ. کہنے لگا نہیں, یہ بھی میرے بابا پورا کرتے ہیں, یہ بھی میری امی میرا خیال رکھتی ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ آپ جب سو جاتے ہو تو آپ کے بستر کی کیئر کرنی ہوتی ہے, آپ اٹھتے ہیں, آپ کو منہ ہاتھ دھلانا ہوتا ہے نا, آپ کو فریش کرنا ہوتا ہے, آپ کا خیال رکھنا ہوتا ہے, وہ کون کرتا ہے؟ اس نے کہا میرے امی ابو اور میرے بابا. یعنی امی ابو, ابو کو بابا بھی بولتے ہیں کچھ بچے ابو بولتے ہیں. تو اس نے کہا میرے بابا. تو انہوں نے کہا آپ کہہ رہے تھے ابو تو مجھے چیز کے پیسے نہیں دیتے, ابو تو گندے ہیں. تو کہا صرف چیز کے پیسے ابو نہیں دیتے یا کم دیتے ہیں, لیکن ابو گندے تھوڑی ہوئے, ہو سکتا ہے کسی وجہ سے نہیں دیتے ہوں, یا وہ آپ کے لیے کوئی بہت سارا گفٹ لانے والے ہوں, بہت سالوں بعد آپ کو دیں, اس کے لیے ابو پیسے جمع کر رہے ہوں, اس لیے نہیں دے رہے ہوں. تو انہوں نے جب سمجھایا نا تو اس نے کہا ہاں میرے تو ابو اچھے ہیں, مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے, میرے ابو تو میرا خیال رکھتے ہیں, اتنی ساری چیزوں میں میرا خیال رکھتے ہیں, صرف چیز کے پیسے کم دیتے ہیں یا نہیں دیتے, دیکھو میں نے ان کو گندا بول دیا, پھر وہ بھی اچھا بچہ بن گیا. تو واپس پلٹتے ہیں اپنی کہانی کی طرف. کہانی میں کیا ہو رہا تھا؟ امی کیا سمجھا رہی تھی؟ امی یہ سمجھا رہی تھی کہ اگر آپ کاپی اور بکس, جو کاپیز ہیں اور بکس ہیں, ان کے پیجز پھاڑتے رہیں گے, یہ ضائع کرتے رہیں گے, ابو سے بار بار کاپی کتابیں منگواتے رہیں گے, تو ابو کے پیسے خرچ ہوں گے, اور جب ابو کے پیسے خرچ ہوں گے تو آپ کو پاکٹ منی نہیں ملے گی, کم ملے گی, ہو سکتا ہے ملنا ہی بند ہو جائے. یہ سمجھایا تھا امی نے. تو اس نے کہا اچھا. پھر امی نے اس کو مزید سمجھایا. امی نے دیکھا نا کہ یہ تو میری بات ایکسیپٹ کر رہا ہے, توجہ سے سن رہا ہے میرا بیٹا. تو امی نے اس کو مزید سمجھایا. امی نے کہا بیٹا دیکھو یہ جو کتابیں ہیں نا, کتابیں جو بکس ہوتی ہیں, یہ ہمیں علم سکھاتی ہیں. کیا سکھاتی ہیں؟ علم سکھاتی ہیں, یہ ہمیں نالج پرووائڈ کرتی ہیں, اور یہ ہماری دوست ہوتی ہیں. اور یہ جو کتابیں ہیں یہ ہمیں سکسیسفل بننے میں, ایک کامیاب انسان بننے میں ہماری ہیلپ کرتی ہیں, ہماری مدد کرتی ہیں. تو جب یہ کتابیں ہماری دوست ہیں تو کیا ان کو ضائع کرنا چاہیے
ان کو پھاڑنا چاہیے یا ان کا خیال رکھنا چاہیے؟ इनका ख्याल रखना خیال رکھنا چاہیے. ان کی کیئر کرنی چاہیے یا ان کو بس ایسے ہی رکھ دینا چاہیے؟ کیئر کرنی چاہیے. اور امی نے کہا کہ بیٹا علماء کرام کتابوں کی اور کاپیوں کی جس پہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے نا اس کی بے ادبی کرنے سے منع فرماتے ہیں کہ اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے اس کی بے ادبی نہیں کرتے. کیونکہ جو بچہ کاپیوں کی اور کتابوں کی بے ادبی کرتا ہے نا تو جو علم ہوتا ہے نا علم جو آپ کے پاس آنے والا ہوتا ہے، کتابیں آپ کی دوست ہوتی ہیں، آپ کو اچھا انسان بنانے کے لیے آتی ہیں، تو کتابیں اور وہ علم آپ سے ناراض ہو جاتا ہے. کہتا یہ کیسا ہے، یہ تو گندا بچہ ہے، یہ تو میرا خیال ہی نہیں رکھ رہا، اور یہ دیکھو میرے اندر جو اتنی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کا تو یہ احترام ہی نہیں کر رہا. وہ ناراض ہو جاتا ہے اور پھر وہ جو بچہ ہے وہ اچھی اچھی باتیں نہیں سیکھ پاتا اور وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے. تو اس کی امی نے کہا آپ نے محروم ہونا ہے یا ان سے اچھی اچھی باتیں سیکھنی ہے؟ تو مہران نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا ہوگا؟ مہران نے یہ جواب دیا کہ میں نے ان سے اچھی اچھی باتیں سیکھنی ہے کیونکہ میں نے ایک اچھا انسان بننا ہے. تو جب امی نے اس کو اس طرح سمجھایا اور مہران نے امی کی باتوں کو سمجھا تو پھر مہران نے لاسٹ میں امی سے ایک پرومس کیا. اس نے کہا امی آپ نے مجھے اتنی اچھی بات بتائی اور مجھے تو بکس کی جو کاپیز ہیں ان کی ویلیو کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، آپ نے مجھے بتا دیا، آپ نے مجھے سمجھایا، تو میں آپ کی نصیحتیں سن کر ان پر عمل کرنے کی نیت کرتا ہوں اور آپ سے پرومس کرتا ہوں. پرومس کہتے ہیں وعدہ کرنا. اور یاد رکھے جب پرومس کرتے ہیں نا تو پرومس توڑتے نہیں ہے. آپ نے کسی سے پرومس کیا کہ کل میں آپ سے 5 بجے ملوں گا تو یہ آپ نے پرومس کر لیا. اب آپ نے کل اس سے لازمی کتنے بجے ملنا چاہیے؟ 5 بجے. امی سے آپ پرومس کریں امی اگر آپ جو بھی کھانا بنائیں گی نا تو میں کھا لوں گا، اور یہ پرومس کرنا چاہیے. تو جب آپ نے پرومس کر لیا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو بھی امی کھانا بنائے وہ کھا لینا ہے. تو اس نے امی سے پرومس کیا امی اب جو بھی بکس ہیں کاپیز ہیں اب میں ان کا احترام بھی کروں گا، ان کی رسپیکٹ بھی کروں گا اور ان کا خیال بھی رکھوں گا. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح مہران نے اپنی امی سے پرومس کیا، اس نے یہ نیت کی، اس نے یہ ارادہ کیا کہ اب میں کتابوں کا کیا کروں گا؟ احترام کروں گا، ان کی بے ادبی نہیں کروں گا، کتابوں اور کاپیوں کا خیال رکھوں گا. اگر آپ ان پر کور چڑھا سکتے ہیں تو کور چڑھا لیجئے. تو اس طریقے سے آپ بھی نیت کر لیں. جیسے میں نے ابھی کور چڑھانے کا بتایا تو آپ کور چڑھا کے ان کا کرام کر لیں، یا اگر آپ کاپی کھولیں تو آرام سے کاپی کھولیں، آپ کتاب کھولیں تو آرام سے احترام سے کتاب کھولیں. جب آپ نے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا تو کتاب کو اونچی جگہ پہ رکھ دیجئے، بیگ کے اندر اپنی تمام کاپیز ڈالیں، بکس ڈالیں اور بیگ کو سائڈ پر رکھ دیجئے. کچھ بچے پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ ہوم ورک کرنے کے بعد کاپی کتابیں ایسی پھیلی ہوئی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بھی اچھے بچے نہیں ہوتے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو دیکھ لیجئے کہ آپ اچھے بچے ہیں یا گندے بچے ہیں. تو گندے بچے نہیں، اچھے بچے بننا ہے، کتابوں کاپیوں کا احترام کرنا ہے، بلکہ آپ کی پینسل ہے، آپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا خیال رکھنا ہے کیونکہ وہ آپ کے امی ابو آپ کے لیے بہت محنت سے لاتے ہیں. تو اس کہانی سے ہمیں یہ لیسن ملا، یہ سبق ملا کہ ہمیں اپنی چیزوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے اور جو کتابیں ہیں جو کاپیاں ہیں ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے. اللہ کریم یہ اچھی اچھی باتیں ہمیں سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی جلدی جلدی سنو، کہانی سنو، کہانی بری صحبت. ماجد اور اس کے گھر والے ایک نئے ایریا میں شفٹ ہوئے. یہاں ماجد کی دوستی کچھ بچوں کے ساتھ ہو گئی اور وہ روزانہ ساتھ کھیلنے لگے. لیکن ان کے کھیل نرالے تھے، وہ سب کو تنگ کرنے والے تھے. ایک دن ایک بلی کے بچے کو مل کر سارے چھیڑ رہے تھے. وہ ماجد کے ابو نے انہیں منع کیا. پھر ماجد کے ابو نے ماجد کو سمجھایا کہ بیٹا وہ اچھے بچے نہیں ہیں، تمہیں ان کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے. ابو نے ماجد کو سمجھایا لیکن اس کو سمجھ نہیں آیا. ماجد بولا ابو با
سنے